السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 100، 101 اور 102، یہ تین آیت تلاوت کی گئی، تین آیتیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، ناپاکی اور پاک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ ناپاک کی تعداد زیادہ، ناپاک کی کثرت تم کو اگرچہ بھلی معلوم ہوتی ہو، یعنی پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت اور ان کی بہت زیادہ تعداد تم کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اگر عقل و شعور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور آیت کریمہ کے دوسرے اسٹیپ میں اللہ نے کہا کہ اگر عقل و شعور ہے تو جو عقل والے کہتے ہیں اسی بات کو مانو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ غلاظت کا ایک بڑا ڈھیر ہے، اس کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ غلاظت کے اس ڈھیر سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر خوشبو ہے، تازگی ہے، وہ دلوں کو فرحت بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سے گندے پانی کا ایک نالا ہے جس میں پانی ہے، اس کے مقابلے میں ایک گلاس صاف ستھرا پانی جو ہے وہ اس گندے نالی کے پانی سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں دولت کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں حلال طریقے سے کمایا گیا ایک مختصر سا مال اللہ کی نظر میں زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اگرچہ تم لوگوں کو بہت زیادہ چاہے جیسے بھی آ جائے بہت زیادہ مال تم کو بہت زیادہ بھلی لگتی ہو، لیکن حلال طریقے سے کمایا ہوا مختصر سا مال وہ اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے بدکاروں کا، نافرمانوں کا، دنیا داروں کا ایک بڑا لشکر، اس کے مقابلے میں مختصر دیندار لوگ۔ فور ایگزامپل ہم ابھی یہیں پر مثال دے دیتے ہیں، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں پورے دل کی آمادگی کے ساتھ، اس کے مقابلے میں بے شمار لوگ جو علاقے میں اپنے بستروں پر پڑے ہوئے شیطان سے اپنے کان میں پیشاب کروا رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے دیا ہے۔ یہاں پر پاکی اور ناپاکی سے یہی مطلب ہے۔ بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے، یہ چیز ہے نا، اس سے جڑیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص دل کے اندر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، وہ کرنا دکھاوے کے لیے تو بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ دکھاوے کے لیے دنیا میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے کہ مختصر سے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے ہوں، ان کے مقابلے میں نافرمانوں کا، بدکاروں کا، دنیا داروں کا ایک بڑا لشکر ہوگا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ تم کو دنیا دار قسم کے لوگ بہت زیادہ پسند ہوتے ہو، ان کو بہت زیادہ بھاؤ دیتے ہو، اگرچہ تم کرتے ہوگے، لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ڈفرینٹ قسم کی جو میں نے باتیں بتلائی ہیں ان کو ڈفرینٹ ہی رکھتے ہیں، دونوں کو ایک نہیں کرتے ہیں. لہذا تم کو بھی ڈفرینٹ رکھنا ہے اگرچہ عقل ہے تو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معزز سامعین کرام، یہ بات بتلانے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دوسری باتیں بھی بتلائی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر اس چیز کو تم کو بتلا دیا جائے، تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تم کو ناگوار لگے. اس آیت کریمہ میں بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں کہا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہو اور اس وقت تم سوال کرو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز پہلے حلال ہو، تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو جائے، اور اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. اللہ نے آگے مزید کہا عفا اللہ عنہا، جو پہلے کر چکے سو کر چکے، لیکن اب ایسا نہیں کرنا، بہت زیادہ سوال نہیں کرنا، بہت زیادہ سوال نہیں کرنا. اللہ نے آگے مزید فرمایا واللہ غفور حلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے. کیا مطلب؟ بہت ساری چیزوں کو سہنے والا اللہ. اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سوال ہی مت کرو، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ نہیں معلوم ہے اور معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو سوال کر سکتے ہیں. سوال ایسے کرنے ہیں جن سے دینی فائدے ہوں، سوال ایسے کرنے ہیں جن سے دنیاوی فائدے ہوں، ایسے سوال کرنے ہیں جن سے دینی فائدے ہوں. ابھی آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کے ساتھ وہ کبوتر تھا، کون تھا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شیطان تھا، وہ کیا سانپ تھا کہ کیا تھا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. ایسے سوالات ہوں جن سے دینی اور دنیاوی فائدے ہوں. آج کے یگ میں بھی اور ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کا مقصد کچھ بھی عمل کرنا نہیں ہوتا ہے. سوال کرنے کا مقصد عالم کے علم کا ذرا پرکھ کرنا کہ کتنا جانتے ہیں عالم صاحب. ہمارا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. سوال کرنے سے یہاں پر منع نہیں کیا گیا ہے. سوالات ایسے ہوں جس سے دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو. اگر اس سوال کو ہم جانتے ہوں پھر بھی لوگ اس سوال سے کچھ جان جائیں، سمجھ جائیں، سیکھ جائیں، ایسے سوالات کرنے ہیں. نادانی میں رہ کر کے ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ کچھ پوچھ کر کے ایسا عمل کرنا جس سے اللہ راضی ہو. یہ سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن بیکار کے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سوال کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ میرا اونٹ کہاں گم ہو گیا بتلائیے، میرا باپ کون ہے بتلائیے. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. معزز سامعین کرام، آج بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، تو سوالات کو کرنے سے پہلے پرکھنا چاہیے کہ کون سا سوال ہم کو کرنا ہے. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو سوالات اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے، اگر اس کے پیچھے پڑا جائے تو انسان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا زیادہ امکان تھا. فار ایگزامپل ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نازل فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنا فرض قرار دیا ہے. تو اب کسی نے پوچھ لیا یا پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب وہ آدمی خاموش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم نہیں کر سکتے تھے. یہاں تو ایک بار فرض ہے، اس کو تو کرنے میں جو ہے پسینہ نکل چکا ہے لوگوں کا. فرض ہو چکا ہے لیکن پھر بھی حج کرنے کے لیے لوگ نہیں جاتے ہیں. حج فرض ہے
اتنے پیسے ہیں پاس میں، اتنی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. لیکن کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تم پر فرض ہو جاتا اور تم ایسا نہیں کر پاتے تھے. لہذا سوال ایسا ہونا چاہیے جس سے دین کا بھی فائدہ ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو اور عمل کرنے کا ارادہ ہو. حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، السنن الکبریٰ امام بحقی کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے. امام دارقطنی کی کتاب ہے سنن الدارقطنی، اس کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں، اس کو ضائع مت کرو. جو فرض ہے اس کو کرنا. اب جیسے نماز فرض ہے کرنا، زکوٰۃ فرض ہے کرنا، روزہ رکھنا فرض ہے کرنا. اگر اللہ نے مال دیا ہے حج کرنا تو ایک بار حج کر کے آ جانا. جو فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کو ضائع مت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ حدود مقرر کر دیے ہیں، ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے تم کو منع کیا ہے، اس کی حرمت کا پامال مت کرو، اس کی حرمت کو پامال مت کرنا. اور کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو تمہارے اوپر کرتے ہوئے، بھول کر کے نہیں، اپنی رحمت کو تمہارے اوپر کرتے ہوئے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے. تو وہاں پر تم بھی خاموشی اختیار کرنا، جیسا کہا گیا ویسا کر لینا. بس اس کے پیچھے مت پڑنا، اس کے پیچھے بالکل مت پڑنا. میں بھی ایگزامپل سے بتلاؤں گا، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا پہلے اس آیت کریمہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، کوئی ایسا سوال نہ کرو کہ اگر اس سوال کو تمہارے سامنے واضح کر دیا جائے تو تمہارے لیے ناگوار گزرے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. اور جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہو اس وقت ایسا سوال نہ کرو کہ اگر تم سوال کرو اور اس کو ظاہر کر دیا جائے تو پھر تمہارے لیے پریشانی ہو جائے. اللہ نے آگے فرمایا عفا اللہ عنہا، جو گزر چکا اللہ اس کو معاف کر چکا ہے، لیکن آگے ایسا نہیں کرنا. اور آگے کہا واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. اور آگے اللہ نے کہا کہ قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے ہی سوال کیا، تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیا تھا، اور اس سوال میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. یہ کن لوگوں نے سوال کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 میں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کر دو. اللہ نے کیا حکم دیا؟ گائے ذبح کر دو. حکم دیا گائے ذبح کر دینا چاہیے تھا، اب اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے تھا. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے پوچھنا شروع کر دیا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، کس ٹائپ کی ہونی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اتنا پوچھا کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا. حالانکہ جیسے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کیا، جس کی وجہ سے مشقت میں پڑے اور اس کی وجہ سے کفر و شرک میں بھی مبتلا ہو گئے. اللہ نے اسی چیز سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.